وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا ایسا کہنا کسی ولی، پیر یا نبی کا نام لے کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے مجھے معاف کر دے، یہ کیسا ہے؟ وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک جائز وسیلہ ہے اور ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ جائز وسیلہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ناجائز وسیلہ اس کو کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہوتا۔ تو جو جائز وسیلے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، تیرے نام کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو رحمان ہے، تجھے اپنے اس نام کا واسطہ تو مجھ پر رحم فرما۔ تو رزاق ہے، تو میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ تو لہٰذا یہ وسیلہ جائز ہے، ایسے اللہ کی صفات کا بھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں بھی ملتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جس نام کو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ تو خیر یہ مکمل دعا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا یہ جائز وسیلہ ہے۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے دیں، اس کی دلیل بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں کہ فلاں شخص نیک ہے، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر لیں، یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی شخص کا وسیلہ دینا کہ اس ولی کی وجہ سے یا اس پیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو ایسا ذات کا وسیلہ دینا یہ درست نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پہ نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہوگی واسطے کی کسی کا کام کرنے کے لیے یا کسی کو معاف کرنے کے لیے، اور ایسے ہی کوئی بھی اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے جو جائز وسیلہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز نہیں ہے یا جس کا ثبوت اور دلیل موجود نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔